بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہاں پر حادثات بھی ہوئے, تکلیفیں ہوئی. سب سے پہلے تو آپ کا سفر کیسا رہا, آپ وہ بتائیے کہ حج کا سفر آپ کا کیسا رہا, کیا پیغام رہے گا؟ الحمدللہ حج تو صرف حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے, اور یہ حج اور عمرہ محض عشق الہی کا نام ہے. عشق الہی میں اگر تھوڑی بہت تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف نہیں ہے, بلکہ وہ بہت سہولت اور آسان ہے الحمدللہ. اور جتنے لوگوں کو بھی ہم لوگ دیکھے الحمدللہ وہ سب بہت خوش تھے, اور ہم لوگ بھی بہت خوش تھے. کسی قسم کوئی پریشانی ہمیں تو لاحق نہیں ہوئی. ویسا اکا دکا موت تو اپنی قسمت پر اپنی تقدیر کے ساتھ موت آتی ہے, اور جب وہاں کسی کی موت ہو بھی گئی ہو تو وہ تو بہت خوش نصیب ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. بہت اچھا سفر رہا, بہت عمدہ سفر رہا. اللہ تعالیٰ تمام خصوصاً اڑیسہ والوں کے جانے کا جذبات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. اور وہاں جو ہم لوگ سب گئے تھے الحمدللہ, یہاں تک ہم لوگ سفر کیے, یہاں تک بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی ہے الحمدللہ. اگلے سال جو حج کے لیے پلان کر رہے ہیں, کیا ان کے لیے پیغام رہے گا کہ ان کو کس عمر میں اور کیسے حج کی تیاری کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کے علاقے میں اکثر یہ ماحول چل پڑا ہے کہ ہم ریٹائر کریں گے یا 70-80 سال ہو جائے گا تو پھر اپنے دنیاوی سارا مسئلہ ختم کر کے پھر ہم حج عمرے کو جائیں گے. تو میرے خیال میں جو تجربہ کیا گیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ حج جوانی کے موقع پر کرنا چاہیے, اور جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ بہت قبول بھی فرماتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اڑیسہ واسیوں کا میرا پیغام یہی ہے کہ وہ 40-45 سال یا میکسیمم زیادہ سے زیادہ 50 سال کی عمر میں حج کو جائیں تو انشاءاللہ بہت مفید رہے گا. ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ایک اور آخری سوال کہ بہت سارا سننے میں آیا اس بار وہاں پر تفتیش بہت زیادہ تھی, کس وجہ سے, جیسے تکلیف وہاں پر لوگوں کو ہو سکتی تھی, اور اس کے بارے میں بھی آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ نہیں, اس سے پہلے تو ہمارے حج کمیٹی اڑیسہ کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا, اور سعودی والے جو ہیں ہمارے معلمین وہ حضرات کہے تھے کہ بھائی دیکھو گرمی ہو سکتی ہے, تو اس لیے چھتری کا انتظام کر کے لے کے جانا اور پانی کا انتظام کر کے لے کے جانا. ویسے علماء کرام بھی مسئلہ بتائے تھے کہ اگر شدت ہو اور سختی ہو تو تمہیں مزدلفہ کے بعد فوراً جمرات کو نہیں جانا چاہیے, بلکہ اپنا کیمپ کو واپس ہو جانا چاہیے, اور پھر عصر کے بعد فریش ہو کر اور جمرات آنا چاہیے. اور جمرات وہاں سے قریب تھا مینا سے, تو اگر یہ شکل اختیار ہوتا تو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہوتا. تو میں تو یہی بات کہوں گا کہ قربانی اگر دوسرے دن رکھا جائے 11 تاریخ کو تو بہت بہتر ہے. 10ویں تاریخ کو ہم لوگ شام کو جمرات سے آ جائیں گے بغیر گرمی کے. ویسے بہت سارے لوگ اعلان کرنے کے باوجود چھتری نہیں لیے, پانی نہیں لیے, تو تھوڑی بہت تو اسی وجہ سے پریشانی ان کو آئی ہے. خلاصہ کلام کے حج میں صحیح رہنمائی جو ہے نا, جو علماء حج کر چکے ہیں ان کی رہنمائی اور مسائل پوچھ کے جائیں تو شاید بہتر ہے, بہت بہتر رہے گا. یہی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں.